بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے جدید عربی زبان سیکھیں، اس عنوان سے ہم نے ایک سلسلہ مختصر ویڈیوز کا، چھوٹے چھوٹے کلپس کا سلسلہ کچھ عرصے پہلے شروع کیا تھا، پھر یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ بہت ساری مشغولیتیں عوارض تھیں جن کی وجہ سے یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ایک دوسرا سلسلہ جو اس سے بھی پہلے ہم نے شروع کیا تھا، العربیۃ من الصحف والمجلات، اس کے تقریباً 250 اسباق موجود ہیں، اور یہ آئیے جدید عربی زبان سیکھیں اس سلسلے کا 74واں کلپ ہے۔ بہت مختصر، صرف ایک عنوان لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کل اور پرسوں ہم نے جدید عربی زبان یا جدید صحافتی عربی زبان، معاصر عربی زبان کیسے سیکھیں، اس عنوان سے 2-3 محاضرے ہوئے تھے، جو ایک المعہد میڈیا نامی، المعہد الاسلامی العربی، عربی زبان سکھانے کا ایک ادارہ ہے، اس کا یوٹیوب چینل ہے المعہد میڈیا، اس پر یہ تینوں اپلوڈ ہیں، تینوں محاضرے آپ وہاں سن سکتے ہیں۔ اس میں بہت ساری باتیں آئی تھیں کہ جدید صحافتی عربی زبان کیسے سیکھیں، کیا کیا مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ تو یہ عبارت دیکھیے: بائیڈن یستقبل ٹرمپ فی البیت الابیض ویعید بانتقال سلس للسلطہ۔ میں نے اس میں کہا تھا کہ اخبارات سے دلچسپی ہونا ضروری ہے۔ اخبارات کا جو موضوع ہوتا ہے، اخبارات میں جو خبریں آتی ہیں، اخبارات جن موضوعات پر لکھتے ہیں، بحث کرتے ہیں، ان سب سے ایک تعلق ہونا ضروری ہے، تبھی چیزیں سمجھ میں آتی ہے۔ مثلا جو کوئی اخبار نہیں پڑھتا اور جو کوئی دنیا سے اور جو دنیا کی چیزوں سے واقف نہیں ہے، تو وہ بائیڈن کو قاموس الجدید میں، قاموس الاصطلاحی میں، یا المعجم الوسیط میں، یا کسی بھی معجم میں، عربی زبان کی کسی بھی لغت میں ڈھونڈنے کے لیے جائے گا بائیڈن، تو اسے نہیں سمجھ آئے گا کہ کیا ہے۔ اسی طرح یستقبلو کے بعد میں آیا ٹرمپ، اس کو بھی اگر وہ کہیں ڈھونڈنے کے لیے جائے گا تو اسے نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کم سے کم کہ امریکہ کا صدر ہیں، ابھی جو جا رہے ہیں وائٹ ہاؤس چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، وہ بائیڈن ہے، اور جو وائٹ ہاؤس میں آ رہے ہیں وہ ڈونالڈ ٹرمپ ہے۔ جو بائیڈن جا رہے ہیں اور ڈونالڈ ٹرمپ آ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی چیزوں سے واقفیت بہت ضروری ہے۔ اور جس کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہوتی ہے، پھر ایسا شخص عربی زبان یعنی صحافتی عربی زبان سیکھنے سے دور ہی رہے تو اچھا ہے۔ بائیڈن یستقبل ٹرمپ فی البیت الابیض، البیت الابیض وائٹ ہاؤس کو کہتے ہیں، امریکہ کا یوں کہیے کہ گورنمنٹ ہاؤس، جہاں سے امریکی حکومت چلتی ہے، اسے البیت الابیض کہتے ہیں، وائٹ ہاؤس کہتے ہیں۔ یعید بانتقال، یستقبل استقبال کرنا، یعید بانتقال سلس، انتقال کے معنی منتقلی، سلس کا مطلب ہے آہستہ آہستہ یا ہموار، سلطہ کہتے ہیں اقتدار کو۔ بائیڈن یستقبل ٹرمپ فی البیت الابیض، جو بائیڈن کا وائٹ ہاؤس میں ڈونالڈ ٹرمپ کا استقبال، یستقبل کا ترجمہ یہاں پر صرف ہم کریں گے استقبال، جو بائیڈن کا وائٹ ہاؤس میں ڈونالڈ ٹرمپ کا استقبال، ویعید بانتقال سلس للسلطہ، اور اقتدار کی ہموار منتقلی کا وعدہ، اور اقتدار کی ہموار منتقلی کا وعدہ، یا اقتدار کی آہستہ آہستہ منتقلی کا وعدہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو وعدہ اور استقبال، یہ جب عنوان میں فعل مضارع استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا ترجمہ استقبال کریں گے یا استقبال کرتے ہیں، یا استقبال یا وعدہ کریں گے یا وعدہ کرتے ہیں، یہ ترجمہ نہیں ہوتا۔ عنوان میں سرخی میں فعل مضارع استعمال کیا جاتا ہے، اور کبھی تو اس کا ترجمہ ماضی سے کیا جاتا ہے، مثلا یوں کہ ڈونالڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں جو بائیڈن نے ڈونالڈ ٹرمپ کا استقبال کیا اور اقتدار کی ہموار یا اقتدار کی آہستہ آہستہ منتقلی کا وعدہ کیا۔ یا تو یہ ماضی سے ترجمہ کریں گے، یا پھر یوں ترجمہ کریں گے، وائٹ ہاؤس میں جو بائیڈن کا وائٹ ہاؤس میں ڈونالڈ ٹرمپ کا استقبال اور اقتدار کی ہموار منتقلی کا وعدہ، اس طرح ترجمہ کیا جائے گا۔ تو یہ مختصر سا کلپ ہے، اور اس سلسلے کا یہ 74واں کلپ ہے۔ 3-3 4-4 منٹ کے بقیہ تمام کلپ ہیں،
آپ سب سنیں تو ضرور آپ کو بہت ساری چیزوں سے تعلق پیدا ہوگا، بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر الدین قاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف، جودھ پور، راجستھان۔